بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 50 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، اس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے، امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو جس پر کچھ لوگوں نے ان کے خلاف تعصبانہ الفاظ استعمال کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہی تو عباد بن اسد جو تھے انہوں نے یہ سن کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میرا باپ مر گیا۔ حارث بن ہشام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اور مؤذن نعوذ باللہ نہیں ملا۔ سہیل بن عمر نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو حالت کو بدل دے گا۔ اور اسی طرح ابو سفیان نے کہا کہ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے ان کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا رب پہنچا دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی خبر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی جو ہے وہ باز پرس کی گئی۔ انہوں نے اپنی باتوں کا اقرار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں جو ہے وہ ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اس لیے سب کی ذات اور نسب ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے پیدا ہوئے اور جو ہے وہ تمام جہان کے جتنے آدمی بھی ہیں، جتنے انسان بھی ہیں، یہ انہی کی اولاد ہیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہم سب مرتبہ میں ایک ہیں، برابر ہیں۔ اب اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی ذات پات، کسی قبیلے، کسی کنبے کی وجہ سے، کسی برادری اور جماعت کی وجہ سے۔ یہ برادریاں، یہ کنبے، یہ قبیلے محض جو ہے وہ پہچان کے لیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تفاخر کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور عزت والا شخص وہ ہے، لہٰذا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فضیلت اور بزرگی کا معیار بتایا ہے کہ سب سے زیادہ بزرگ اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور جو فاجر، فاسق ہے، گناہگار ہے، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل اور خوار ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار ہے عزت کا اور بزرگی کا، نہ کہ نسب اور جو ہے وہ برادری کے اعتبار سے کوئی کسی کو فضیلت حاصل ہے۔ عرب کے جو قبائل تھے ان کا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عرب کے اندر چھوٹے بڑے
6 دائرے تھے، 6 جو ہے وہ ان کے نسب کے اعتبار سے جو قبائل ان کے بنتے تھے اس کے 6 دائرے تھے۔ سب سے پہلے دائرے کو شعب کہتے تھے، جو گویا کہ تمام شاخوں کی جڑ ہوتی تھی اس کو شعب کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر تمام قبائل شامل ہوتے تھے، اور اس سے چھوٹے جو دائرہ ہے اس دائرے کو قبیلہ کہا جاتا تھا۔ قبیلے سے چھوٹے دائرے کو جو قبیلے کے اندر ہی ہوتا تھا اس کو امارہ کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر پھر بطون ہوتے تھے، اور ہر بطن کے اندر افخاذ ہوا کرتے تھے، اور فخذ کے اندر متعدد فصائل تھے، اور فیصلے کے دائرے میں پھر عشائر آتے تھے، اور عشیرہ سے چھوٹا کوئی بھی جو ہے وہ قبیلہ یا اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ ہے کہ عشیرہ جو ہے وہ خاندانی حلقے میں ان کا سب سے چھوٹا حلقہ جو ہے وہ عشیرہ کہلایا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ جو قبیلے ہیں، یہ جتنے بھی ان کے نسب کے اعتبار سے حلقے ہیں یا دائرے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی اس کا معیار نہیں ہے کہ کوئی کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس مرضی قبیلے سے تعلق رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بزرگی کا معیار، عزت کا معیار وہ تقویٰ ہے۔ وہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کا ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی کی عزت اور شرافت کا معیار اس کی قوم، اس کا قبیلہ یا وطن نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے۔ سب لوگ ایک مرد اور عورت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیں جو بنائی ہیں، مختلف خاندان جو بنائے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنائے کہ وہ تم ایک دوسرے پر بڑائی جتاؤ، کسی کو جو ہے وہ نسب کا تانا دو، بلکہ ان کے مقصد تو صرف یہ ہے کہ بے شمار انسانوں کے اندر باہمی پہچان کے لیے یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تاکہ باہمی ایک دوسرے کو کی پہچان ہو جائے۔ یہ پہچان کی چیزیں ہیں۔ تقویٰ جو ہے وہی عزت کا اور بزرگی کا معیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اگرچہ وہ حبشت کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، موٹے ہونٹوں والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ جو ہے وہ وہی عزت کا معیار ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قبائل ہیں جن پر عرب جو ہے وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، تو یہ تفاخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ باہمی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے کسی کو یوں کہنا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل بھی ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ قومیت کا تانا دیتے ہیں یا پھر نسب کا تانا دیتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے، یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی آدم و حوا، یعنی کہ مصنف نے ذکر اور انثی کا مصداق بیان کر دیا کہ مذکر سے مراد حضرت آدم ہیں اور انثی سے مراد حوا علیہ السلام ہیں، کہ ہم نے تمہیں دو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے۔ وجعلناکم شعوبا، جمع شعب بفتح الشین هو اعلی طبقات النسبی۔ یہ جو ہے شعوبن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شعبن کی جمع ہے، یہ شعبن ہے، شعب نہیں ہے، بفتح الشین ہے، یعنی کہ شین کے اوپر فتح ہے، اور یہ عرب کے جو طبقات تھے ان میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ تھا شعب۔ وقبائل ہی دون شعوبی، اور قبائل جو ہے وہ بنایا، یعنی تمہیں جو ہے وہ قومیں اور قبیلے بنایا۔ ہی دون شعوب، یہ جو ہے شعب سے نیچے کا قبیلہ ہے، نیچے کا طبقہ ہے نسب کے اعتبار سے۔ وبعدها العمائر، اور پھر اس سے نیچے عمائر ہے جو کہ عمارہ کی جمع ہے۔ ثم البطون، پھر جو ہے اس کے بعد بطون ہے۔ ثم الافخاذ، پھر افخاذ ہیں۔ ثم الفصائل آخرها، اور آخر میں جو ہے وہ فصائل ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے عشائر کا بھی تذکرہ کیا ہے، عشیرہ کا بھی، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا۔ مصنف نے فصائل کو ہی آخری قرار دیا ہے۔ مثالہ، آگے اس کی مثال مصنف دے رہے ہیں۔ خزیمۃ شعب، کنانۃ قبیلۃ، قریش عمارۃ بکسر العین۔ یہ جو خزیمہ ہے یہ شعب ہے،
یعنی سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے نسب کے اعتبار سے ان کا، یہ خزیمہ جو ہے اس کو شعب کہا جائے گا۔ کنانہ جو ہے یہ قبیلہ ہے، اور قریش جو ہے یہ عمارہ ہے بکسر العین، اور عمارہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ قصی بطن، اور قصی جو ہے یہ بطن ہے، یعنی جو عمائر کے بعد آتا ہے وہ، جس طرح پہلے تذکرہ ہوا کہ سب سے پہلے شعوب، پھر اس کے بعد قبائل، پھر اس کے بعد عمائر، پھر اس کے بعد بطون، پھر اس کے بعد افخاذ، اور پھر اس کے بعد فصائل ہے۔ تو قصی جو ہے یہ بطون میں ہے، بطن ہے۔ ہاشم و فخذ، اور ہاشم جو ہے یہ فخذ ہے۔ العباس و فصیلۃ، اور عباس جو ہے یہ جو ہے وہ فصیلہ ہے۔ تو یہ ان کے جو قبائل تھے ان کے نام ہیں، جو کہ ترتیب وار یہاں پر مصنف نے ذکر کیے ہیں کہ اس طرح کے قبائل جو ہے وہ ان کے نسب کے اعتبار سے عرب کے موجود تھے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ حذف منہ احدی التاءین، مصنف فرماتے ہیں لِتَتَعَارَفُوا اصل میں تھا، ایک تا کو یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ ای لیعرف بعضکم بعضا لا لتفاخروا بعلو النسب وانما الفخر بالتقوی، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر قومیں اور قبائل اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لا لتفاخروا بعلو النسب، نہ یہ کہ تم فخر کرو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نسب کے عالی ہونے کی وجہ سے، کہ میں زیادہ اعلیٰ نسب کا ہوں اور فلاں جو ہے وہ گھٹیا نسب کا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَخْرُ لِلتَّقْوَى بِالتَّقْوَى، اور فخر جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے، یعنی فخر جو ہے وہ تقوی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ علو نسب یا عالی نسب ہونا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، تقوی جو ہے یہ فخر کی چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بالتقوی، یعنی گورے کالے کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی گورا کالے سے اور کالا گورے سے بہتر نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ تقوی میں آگے بڑھ جائے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر قریش کو جو ہے وہ خطاب فرمایا کہ اپنی جان کو جہنم سے بچا لو، میں قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بنی کعب، بنی مرہ، بنی عبد شمس، بنی عبد مناف، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، اور اے بنی قریش، سب سے الگ الگ جو ہے وہ خطاب فرمایا، اور ان سے یہی فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے، جہنم سے بچا لو۔ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب اور اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح خطاب فرمایا۔ نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر نجات ہوگی، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جو ہے وہ درجات کی بلندی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اہل ایمان کے لیے ہوگی، لہذا اگر کسی کو نسبی اعتبار سے کچھ شرف حاصل بھی ہے تو اس کے بل بوتے پر وہ گناہ نہ کرتا چلا جائے اور اپنے آپ کو دوسری قوموں کے لوگوں سے برتر نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت، یعنی جو متکبرانہ مقابلہ بازی ہے اس کو، اور اسی طرح باپوں پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے، آبا پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ اب تو بس مومن متقی ہے یا فاجر شقی ہے، یعنی کہ دو ہی قسمیں ہیں، یا تو پھر مومن متقی ہونا چاہیے یا پھر فاجر اور شقی ہو، تو یہی جو ہے وہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانیت میں سب برابر ہیں، انسان سب آدم کے بیٹے ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو تفاخر کی چیزیں یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تعارف کی چیزیں ہیں۔ تفاخر تو تقوی پر ہونا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علیم اور خبیر ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کون ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے،
کون گناہوں میں لت پت ہے اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ سب تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہوں تاکہ متقیوں میں حشر ہو جائے اور ان جیسا معاملہ کیا جائے۔ ان اللہ علیم بکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، خبیر ببواطنکم، تمہارے جو طبقات نسب ہیں ان سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، انا خلقناکم من ذکر و انثی کا شان نزول ذکر کریں۔ نمبر 2، عرب کے چھوٹے بڑے کتنے دائرے تھے اور سب سے چھوٹے دائرے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔